سبحان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید الکونین یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید الدارین یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ وبناتکہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز حشر ہر کوئی کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوگا، اور فرمایا ہر کوئی کسی نہ کسی کو تلاش کر رہا ہوگا۔ فرمایا اس محشر کے میدان میں محمد کی نگاہ بھی کسی نہ کسی کو تلاش کر رہی ہوگی۔ صحابہ نے استفسار کیا حضور ہم تو سہارے کی تلاش میں ہوں گے کہ کہیں سہارا نصیب ہو جائے، ہم تو آپ کی تلاش میں ہوں گے، تو آپ کس کی تلاش میں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری نگاہ اسے تلاش کر رہی ہوگی جو دنیا میں رہ کر سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ بولا باجوہ والو آپ کی سبحان اللہ مٹھی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ تھکاوٹ انشاءاللہ عشق رسول سے اترے گی۔ مجھ سے قبل انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے قاری اکبر علی صاحب زیدہ مجدہ کے شہزادے خوبصورت انداز میں آپ کے جذبات گرما بھی رہے تھے اور ایک روح کی روحانی کیفیت اس کو مزید دوبالا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب آپ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دینا ہے، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میں نکمہ سا بندہ ہوں، میرے کولوں تے ایڈی چھیتی جڑا وہ موضوع دسیا نہیں جاندہ جڑا بیان کرنا ہوئے، لیکن انشاءاللہ بفضل خدا جتنا بھی وقت ہو غنیمت ہے۔ ہماری آپ کی سب کی خوشبختی کہ ہمیں ذکر رسول کے لیے رب نے منتخب فرما لیا ہے۔ ٹبا تو گئے ہیں تو زبانیں خاموش کیوں رہے ہیں؟ محبت سے ایسے درود پاک پڑھیے جیسے سرکار کے دیوانے پڑھا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب آپ کا ذوق دیکھا میں نے کہ آپ عربی کلام کو بھی سماعت کر رہے ہیں اور بڑی محبت، تو میں نے ابھی ایک ایسے کلام کا انتخاب آغاز کے لیے کیا ہے جو سیدی عظیم المرتبت رفیع المنزلت سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا لکھا ہوا کلام تضمین پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے کہی معروف کلام ہے، یقیناً آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ مجھے خوشی بھی ہوگی، ذوق بھی بڑھے گا اگر آپ میرے ساتھ ملیں گے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا، اور کہہ اٹھے دیکھ کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے، واہ کیا جو تو کرم ہے، صحبت تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے، واہ کیا جو تو کرم ہے، صحبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، خیرات ملی ہو جن سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں، احسان وغیرہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے۔ لوگوں نے دیکھا نا کہ حضور کے بظاہر دو ہاتھ ہیں، دو قدم مبارک ہیں، دو ہی کان ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے جیسے دکھتے ہیں، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے اور اس پر تضمین پیر نصیر الدین نصر اللہ رحمہ آپ نے کیا کہا کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا، اس سے پہلے میرے مولا مجھے جاہل کر دے، کچھ بشر ہونے کے ناطے
تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، پر ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بلند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی آج غلام نہیں بنے حضور کے، بلکہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اور سنیے اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر۔ میں سننا چاہ رہا تھا کہ شاید بولا باجوہ پنڈ دا نہ ہی ہے کہ بندیاں دی وجہ تو رکھیا نہیں، تو مجھے آپ نے اس بات پہ یقین دہانی کرانی ہے کہ صرف پنڈ دا نہ ہے، بندے سارے سن دیں۔ اب آپ کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، جو حضور کے ٹکڑے کھا رہا ہے، سارے ٹکڑے والے بیٹھے ہیں، اب ان کی آواز آنی چاہیے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر۔ ابھی جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں آئی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی مکرم حبیب محتشم فخر دو عالم محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور بڑی ہی عاجزی، عقیدت، محبت، لجاجت اور نیازمندی کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد ہم پر تو اتنا کرم ہوا، اور یہ ماحول جب اس ماحول کی چاشنی میں ہم گم ہوتے جا رہے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے۔ آپ کی مرضی ہے، سبحان اللہ آپ نہیں بھی کہیں گے تو میں نے اب میرے ٹائم اب لیمٹ ہو گئی ہے تو اب میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو بات سمجھ کتنی آتی ہے۔ بولا بات بھی آلو جڑا بولا ہے وہ تو رہن دے، جڑا نہیں ذرا گج کے کہتے چھڑو سبحان اللہ۔ اجے نہیں، اجے سبحان اللہ میری مرضی والی نہیں آئی، ذرا گج کے کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ بات سنیے، ہمیں تو میں نے کہا کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم اب ذرا نعروں کا سہارا کم لیں گے، آپ سبحان اللہ اتنی کہیں گے کہ نعرے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس نعروں کے بغیر ہم سبحان اللہ پر اتفاق کریں۔ سبحان اللہ کہہ لوگے کہ نہیں کہہ لوگے؟ اچھا، ہم حضور علیہ السلام کی ذکر پاک کی مجلس ہے اور ہم نے ابتدا ہی میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا تو مجھے بات یاد آئی کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ میں مصروف تھا تو میرے ساتھ ایک بندہ نوجوان لڑکا ہے، وہ بھی میرے ساتھ طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ اب جو بندے گئے ہیں اللہ نے قبول کیا ہے ان کا جانا، اور وہ حج کے لیے یا عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو انہیں یہ پتا ہے کہ جب طواف کعبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں تلبیہ پڑھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم، جنہوں آؤں وہ پڑھو تے صحیح نا، لبیک اللہم ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس کو تلبیہ سارے وہ پڑھ رہے ہیں، مگر فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک جوان ایسا ہے، ہم سارے بلند آواز سے لبیک کی صدا لگا رہے ہیں، مگر وہ جوان جو میرے پہلو میں میرے ساتھ چل رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ایسا مست ہے کہ ہم تو یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ طواف کعبہ کر رہا ہے اور جھوم جھوم کر میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب ذکر ایسا تھا کہ میں اس کو روک نہیں سکتا تھا، مگر جگہ یہ رب کی کبریائی بیان کرنے کی تھی۔ درود و سلام افضل ذکر ہے مگر رب کی بڑائی سے اعلیٰ۔ اب جب رب کی بڑائی کا وقت ہے تو اب رب کی بڑائی ہی بیان ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں انہوں دو چار آری نا ٹوک کران دی کوشش کی تھی، وہ دے نیڑے جا کے نا تو اچھی آواز نہ پڑیا تاکہ انہوں نے نہیں پتا پہلی آری آیا ہے تے انہوں نہیں سمجھ پی آؤں دی، پر چلو ایسے طریقے نہ انہوں سمجھ آ جائے۔ میں دے کاندے کول جا کے نا تو اچھی ساری پڑیا، آمد نے میں دے اچھی پڑیا، انہیں میرا سن کے میرے نالوں بھی اچھی سرکار دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا۔ میں صاحب لا لیا، میں کہا بھئی اس جوان نو انہیں چھیڑنا نہیں، اے دی تار کتے اور جڑی ہے، اے تے میں اچھی پڑھا گئے اور اچھی جائے گا۔ اب مدن میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں، اب وہ طواف کعبہ میں مسئلہ اللہ کرے تسی بھی میرے پیچھے پیچھے رہو، اللہ کرے یہ تار جو اس کی جڑی تھی میری اور تیری بھی جڑ جائے اور میں وہ
وہ مثال جو میرے سیدی دیا کرتے تھے اس مثال سے آپ کی تار جوڑنے کی کوشش کروں. آپ فرمایا کرتے تھے ٹوٹی چلتی ہوئے پانڈا تھلے ہے پر رخ لمبے. آپ بیٹھے ہیں یہ جامعۃ الکرم ضیاء القرآن میں اگر آپ بیٹھے ہیں دھیان توجہ میری طرف نہیں اس طرف ہے. کون اٹھا ہے, کون آیا ہے, کون جا رہا ہے؟ جاتے ہوئے یہی لے جائیں گے کیا کون آیا تھا, کون بتا گیا تھا. اگر توجہ میری طرف رہی تو میں نہیں جس کی بات کر رہے ہیں وہ جانے سے پہلے وہ کون ہے جسے رب نے کہا ہے محبوبہ انا اعطینا کل کوثر, جسے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ وہ ہے جسے کہا ہے واما السائل فلا تنہر, کہا محبوب تیرے دربارے پر جیڑا آ جائے جدو آ جائے جو مانگ لے انہوں نہ نہیں کرنی, حامی تو پر نہیں ہے تا میں کر. ان کے دربارے پر بیٹھے ہیں تو جھولی میں اکثر کہا کرتا ہوں جدو چھٹا بجے تو جنہیں چولی کنجی ہے نا قصور ہوتا ہے, چھٹا مارن والے دا قصور نہیں ہے. چھٹا تے بجدا پیا ہن جدی جدی چولی کھلی ہے اوے بہتے نہ صحیح کوئی ایک دو دانا تے آ ہی جائے گا نا تے اپنی چولیاں تے کھولا. فرمایا کرتے تے ٹوٹی چلتی ہے پانڈا تھلے ہے پر رخ لمبے ہے. ٹوٹی سارا دن چلتی رہے پانڈا جدو ویکھو گے ویلا تے سکا. آپ مانے حسن ٹوٹی چلتی ہوئے پانڈا تھلے نہ صحیح تھوڑا جا لامبے رکھ چھڑو پر رخ ٹوٹی والے پاسے کر چھڑو. ٹوٹی چلے گی پانی تھلے ٹکے گا وہ دے تو چھٹا اٹھن گیاں پانڈے دا رخ سیدھا آیا تے چھٹا نال بھی تر ہو جائے گا. فرمایا ابو لہب ابو جہل ساری زندگی مصطفیٰ دے نیڑے رہے رخ لامبے رکھیا سدا ویلے رہے. وہ ویسے کرنی نہیں یمن چ بیٹھ کے رخ سیدھا رکھیا میری سرکار تو بیٹھ کے تر فرما. بوڑا باجوہ والو اپنا رخ تو سیدھا کرو. کہتے میں اس بندے کے پیچھے ہوں, اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. اب مت میں وہ بندے دے پیچھے پیچھے میں کہیں انہوں نہیں چھڑنا ہے دی کو تار خاص لگی ہے اے دے نال انہوں میں پوچھ کے چھڑا گا بھائی اے تھے تے اے پڑھنا سی تے تو درود و سلام پڑھی جانا. اب مت میں پیچھے پیچھے بندہ آگے آگے. حضرت سفیانی ثوری فرماتے ہیں جب طواف مکمل ہوا ہے میں انہوں پھڑ لیا. میں انہوں نہیں پتا بولا باجوے والو تسی کنی توجہ نال پہ سن دے ہو تے جے میں نہ سمجھا سکاں تے پھر میری کمزوری ہے. پر جے گل سادی ہوئے تے تواڈی طرفوں سمجھدا کوئی جواب نہ آوے تے پھر میری سمجھو باہر ہو جائے گی گل. کہنے لگے میں اودی باں پھڑ لی تے میں اون بھا لیا. میں کہا مینوں جوانہ اے تا دس پہلی واری آیا ایتھے نہیں میرا خیال سبحان اللہ پہلی واری کہنی پے گئی آکھتے چھڈو. میں جوان دا ہاتھ پھڑ لیا میں بھا لیا. میں کہا پترا مینوں اے دس پہلی واری آیا ایتھے. میرے منہ نوں ویکھ کے تے کہن لگا حضرت جی میں تانوں کدے ایتھے ویکھیا نہیں پہلا. ماندن میں تینوں پہ پوچھنا تو پہلی واری آیا تو مینوں پیان حضرت جی میں تانوں اے تو پہلے کدی ویکھیا نہیں. کہن لگا حضرت جی مینوں پیان دیو پہلی واری آیا میں ایتھوں کدے لامبے گیا کدے آئے ہائے ہائے. کہنے لگا میں ایتھوں کدے لامبے گیا کدوں تو کہنے لگا جی ایتھے ہی رہتا ہوئے تے تینوں نہیں پتا وہ ایتھے درود و سلام دی واری نہیں ہوندی وہ در خدا دا ایتھے پڑھی دا لبیک اللہم لبیک اے پڑھی دا ہوندا ہے. پتر تینوں کسے دسیا نہیں. انہاں کہا جی دسیا ہے ہن مینوں نہیں پتا گل کیویں سمجھ آوے گی. کہنے لگا جی دسیا ہے تے کہنے لگے جی دسیا ہے تے پھر پڑھدا کیوں نہیں. کہنے لگا جی مینوں نہیں پتا کہ تسی کیڑی گلوں مینوں آکھی جاندے ہو. مینوں بھی پتا ہے کہ ایتھے ہی پڑھی دا ہے. ہن میری گل ول ذرا توجہ رکھیا جی. کہنے لگا میں انہوں پوچھا پتر تینوں کسے دسیا نہیں ایتھے پڑھی دا. کہنے لگا جی دسیا ہے تے پھر تو پڑھدا کیوں نہیں. کہنے لگا جی میری گل سنو پڑھنا تے کسے ہوئی ہے نا جدے نال کسے دی بنی ہوئے. وہ پڑھنا تے کسے ہوئی ہے وہ جدے نال کسے دی بنی ہوئے. انہاں کہا پترا کیڑی گل کر چھڈی ہو وہ ایتھے آ کے بھی وہ کیڑی کس طرح تیری بن گئی. انہاں نے آپ حضرت سفیان ثوری فرماندے نے ہن میں بھی کان لا کے بیٹھ گیا. میں کہا پترا ہن اگلی دسے گا تے پھر میں بھی جاواں گا. کہنے لگا دساں کی جی. بڑا عرصہ پہلے میرے نال میری ماں بھی طواف کعبہ بھی کردی سی تے جس ویلے بوئے دے سامنے اسی آئے ہیں نا خانہ کعبہ دے بوئے دے سامنے اسی سامنے آئے ہیں تے میری ماں کہندی پترا جی کردہ کدے بوئا کھول جائے نا جی کردہ کدے اوے اللہ کرے ساڑھے تو بھی سارے بوئے رب دی نورانیت واسطے کھول جانا.
ہوں مرضی ہے جڑا کو سبحان اللہ کرو ہی میتھ کے آیا میں نہیں جا کے کہنی ہو دے کے تے ترلا لیا نہیں جا سکتا تے جڑا آپ کے آیا کہ بھائیا میں جنیاں برکتاں ہوئیاں ساریاں انج کر کے لے کے آنیاں نے انہوں کہن دی لوڑ نہیں پیندی آپ سرکار فرماندے ہوندے سن میرے سیدی آپ فرماندے ہوندے سن دیوا بلدا ہوئے وچ تیل پا دیو لو آپ ہی ود جاندی ہے اوے میں کیویں دساں آپ فرماندے جدے سینے وچ میرے نبی دے عشق دا دیوا بلدا ہوندا ہے او جدوں جدوں یار دی عظمت دی گل سندا جاندا ہے چہرہ کھلدا جاندا ہے نا آپ ماندے میں نو بالیا میں کہ پترا دساں کہندا ہے بابا جی دساں کی میرے نال میری اماں سی ابوے دے سامنے بیٹھے جس ویلے پہنچے نا تے اماں جی کہن لگے جی چاہندا کدے ابوا کھل جائے نا آندا اسی او طواف اجے کر کے انج نو کر کے اسی دوبارہ بوئے دے سامنے آئے ویکھیا تے خانے کعبے دا بوا کھل گیا ہائے 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 کہنے لگے میں ویکھیا تے خانے کعبے دا بوا کھل گیا اور مینوں تے ایتھے بھی اور گل یاد آوندی ہے پئی میں نہ خانے کعبے کھلو کے پردہ درود و سلام پیا خانے کعبے کھلو کے پردہ درود و سلام پیا انہوں تے تھے وہ پڑھنا چاہیے سی تو وہ دا جواب میں ایک عاشق رسول نے دیتا ہے انہوں نے کہا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اور بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار اور اے شعر جیدے واسطے میں کلام شروع کیتا سی کہ مکے کی ہوا میں تیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار اللہ کی رحمت کے آثار مندر میں انہوں پوچھیا تو کہنے لگا اماں جی جس سامنے پہنچے ہیں تو بوا کھل گیا تو کھلیا تو اتھے ایک بندہ کھلوتا جڑا اور کسی نو نہیں پہ آندا وہ توجہ حاضر ہے سبحان اللہ تے کوئی نہیں آئی توجہ والی بوا کھلا ہے تے بندہ کھلوتا ہے تے اور کسی نو نہیں واجہ مارتا سیدھی مینوں ہی واج ماری جوان پہ دسدا ہے سیدھی مینوں ہی واج ماری تے آندا ہے اماں کول پوچھ لے جے اندر نفل پڑھنے نہیں تے آ کے پڑھ لے اندر میں فٹافٹ اماں نو آکھیا میں کہ لے اماں نالے چوپڑیاں نالے دو پیاندی تھا کدے بوا کھل جائے کدے کھل جائے بوا بھی اچھے ہی کھل گیا تے نفلان دا موقع بھی اچھے ہی مل گیا تے نیرا نفلان دا نہیں بلکہ بلا پہ اندر باڑ دینے اندر میں اماں جی نو لیا فٹافٹ اندر ہویا اماں جی اندر بڑھے گالی عجیب ہو گئی اماں جی اندر بڑھے تے اماں جی دا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا کالا سیاہ
اس قدر ہو گیا کہ دیکھن دے قابل نہیں رہا. اما جی دا پیٹ پھل گیا, چہرہ کالا سیاہ ہو گیا, میں پریشان ہو گیا. وہ میں کہا اتنے لوگ آتے نے تو نور لے کے جانے, اب میری اما نال کی حساب ہو گیا, یہ تو باہر نکلاں گا تو کتنی شرمندگی بن گئی. لوگ پوچھن کہ بھائی تیری ماں دے اے حالت کیویں ہو گئی, گئی تے کعبے دے وچ سی, آندے نے یہ تو ویکھن دے قابل نہ رہی. کہتے ہیں بس پھر اچانک ایسا ہوا کہ کوئی نور والی ہستی آ گئی. پھر کیا ہوا؟ نور والی ہستی آ گئی. مجھے معلوم نہیں تھا کون ہے کہ آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ پہچان سے باہر تھے. آپ کا چہرہ اقدس نظر نہ آ رہا تھا اس نور کے حلے میں. وہ آئے, انہوں نے اچانک آ کر میری ماں کی پیٹ کی طرف یوں ہاتھ سے اشارہ فرمایا. میری ماں کا پیٹ بالکل تندرست ہو گیا. اندر نے انہوں نے پھر میری ماں دے چہرے والے جی اشارہ کیتا ہے تو میری ماں دا چہرہ صرف صحیح نہیں ہو گیا بلکہ میری ماں دے چہرے اتے اگے نال بھی بہتا نور چڑھ گیا. آندے نے میں بیک کے بڑا حیران ہویا. پہلے انج ہونا پھر بعد ماں دا اس طرح ہو کے بعد ماں دا ٹھیک ہونا پھر ہستی دا ہونا. آندے نے میں اس ہستی نے پوچھا, میں کہ یہ کی معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی معاملہ اے وے کہ تیری ماں جڑی سی نا اے عملاں دے حساب نال گناہگار عورت سی. اے دے عام بدعمالیاں بڑیاں سن, چغلیاں بھی کر لیندی ہے, غیبتاں بھی کر لیندی ہے, جھوٹ بھی بول لیندی, دل بھی تو کھا لیندی, لوکاں دے درمیان تنازع بھی کرا لیندی. اس طرح دے معاملات نے. اے نمازاں دے وچ کوتاہی بھی کر جاندی. اس طرح دے معاملات نے. تے اے دے عملاں دی وجہ تو جس ویلے اے کعبے دے اندر داخل ہوئی تے کعبے دے اندر انوار و تجلیات دا ظہور اتنا ہوندا ہے کہ جیڑا بندہ اندر وڑدا ہے پھر اس ہیبت نو اے اپنے اوتے برداشت نہیں کر سکی تے اے دے عملاں دا جیڑا بدنما دھبا سی او اے دے چہرے اوتے آ گیا. نالے اے دے اندر جو کچھ گند سی عملاں دی وجہ تو اے دا پیٹ او دی نشاندہی کر کے پیٹ پھول گیا. تاں اے دا اے حال ہو گیا. مگر ایک گل ایسی ہے کہ جن نے آج انہوں بچا لیا ہے. اونجے دے عمال دے وچ کوئی شے ایسی نہیں سی کہ بچ جاندی, مگر ایک شے نے انہوں بچا لیا ہے. اندر میں پوچھا, میں کہ حضور اے بھی دس جاؤ کیڑی شے نے انہوں بچا لیا ہے؟ تو انہوں نے اس ہستی نے جواب دیتا, اے اونجے تے بڑی گناہگار سی مگر آج بچ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں جیڑے ویلے تھوڑا جا بھی ویلا لب جاندہ سی اپنے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھن لگ پیندی. تو آج جو بچی ہے, آج جو بچی ہے تو درود و سلام کی برکت سے بچی ہے. آندے نے میں جس ویلے جان لگی نا وہ ہستی تے میں انہوں نے عرض کیتی ہاتھ بن کے, میں کہے تے سارا معاملہ دس چلے ہو تے مینوں اے دسو اینو ٹھیک کر کے جان والے ہو تسی کون ہو؟ اور میری ماں دا اتھے آ کے لچاں پال دے ہو پہ تو تسی ہے کون ہو؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے مسکرا کر اپنے نورانی چہرے سے فرمانے لگے, اوے میں ہوئی ہاں جدے اتے تیری ماں درود و سلام پڑھتی رہی ہے. میں وہی ہوں جس پر تیری ماں درود و سلام پڑھتی رہی ہے. میں کیا کیا بات کروں, وقت مجھے سمیٹ رہا ہے, آگے سے دھکے دے رہا ہے کہ میں سمٹ جاؤں. ایک بات اگر میں آپ اجازت دیں تو کر لوں. ویلا تو اڈا نیڑے ہے نا جی, نعرہ تکبیر نہیں, منو تو ساتھ دسنا ہے کہ گل سنن واسطے تیار کنے کو بیٹھے ہو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا اس کو چونکہ اب میں چھیڑ نہیں سکتا کہ وہ تھوڑی سی توجہ طلب اور تفصیل طلب ہے, مگر ایک بات میں مختصراً عرض کرتا چلوں. ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں انتخاب کیا ہے, ہمارا انتخاب کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں. توجہ حاضر ہے کہ نہیں؟ جے تے تسی باہر ٹر گئے ہو تے پھر رہن دینے ہیں,
تو جب میرے نال ہو تو آکھو تو صحیح سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے. جے کوئی میلاد نہ مناوندا ہوئے, جلوس وچ نہیں آندا, چنگیاں پڑیاں لتاں نے, میلاد نہیں مناوندا, آ کے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھنا تسلی آ جائے گی. رب نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اوے میں جڑا اپنا یار بھیج کے احسان کیتا ہے نا, یہ سارے ہوتے نہیں کیتا, مومناں ہوتے کیتا ہے. میرے سیدی اس کو مثال سے یوں سمجھایا کرتے تھے, آپ فرماندے سن کہ دو گھر نے کٹھے, دوواں بھراواں دے ایک گھر پوترا ہو گیا تے نال دا گھر سی کسی اور دوجے بابے دا. انہوں پوچھا بھیا اوے آ سنیا اے تیرے بھرا دے گھر پوترا ہویا ہے؟ آندا ہے اچھا کتھوں سنیا؟ او یار سارے محلے نوں پتہ ہے. ہویا ہوئے گا, مینوں کی پتہ ہے, ہویا ہوئے گا. اچھا اس منڈے دا چاچا رہندا سی انگلینڈ, اساں انہوں فون کر دیتا بھائی تینوں مبارک ہوئے, تینوں بھتیجا رب دیتا ہے. انہیں اسے ویلے اتھے لڈو مٹھیائیاں لئیاں تے وڈنیاں شروع کر دیتیاں. او دا ماما رہندا سی سعودیہ, اساں انہوں فون کیتا بھائی تینوں مبارک ہوئے, تینوں رب بھنیوا دیتا ہے. انہیں اتھے لڈو مٹھیائیاں لئیاں تے وڈنیاں شروع کر دیتیاں. او دا پیو گیا سی نوکری دے سلسلے چ سرگودے, اسی انہوں فون کر دیتا بھائی تینوں رب منڈا دیتا ہے. انہیں اتھے لڈو مٹھیائیاں لئیاں تے خوشیاں منانیاں شروع کر دیتیاں. او میں آکھیا بھیا نال رہندا ہے تے اینے منہ وٹ لیا, آندا اینے لا تعلقی کر دی. اچھا ہویا ہوے گا, مینوں کی پتہ ہے. آئے کہ انگلینڈ رہندا ہے اوتھے مٹھیائیاں ونڈی جاندا ہے, آ سعودیہ رہندا ہے اوتھے مٹھیائیاں ونڈی جاندا ہے, او سرگودے رہندا ہے اوتھے مٹھیائی. اے گل کی ہے مینوں کسے دسیا؟ اونے کہا چا جدوں ہوندا ہے تعلق نال ہوندا ہے, جدا تعلق ہوے چا وی اونوں ہوندا جے. رب دی ذات نے دسیا اے میں احسان مومناں تے کیتا ہے, بے ایماناں تے نہیں کیتا. لہذا میرے یار دی آن دی خوشی مومن کردا ہے, بے ایمان نہیں کردا. مومن کردا ہے, بے ایمان نہیں کردا. اور پھر یہ تو ایسی خوشی ہے. اب چونکہ میں کسی تفصیل طلب بات کو قاری اکبر علی صاحب جان رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں چھیڑا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹاکل آ کے چھڑ جا, گل ادھوری رہ جائے. میں انہیں تھے کی گل کر کے گفتگو نو سمیٹ رہے ہیں, کیونکہ میرے کو 5 منٹ دا وقت رہ گیا. توجہ حاضر ہے. میں اس نات خان والا کام نہیں کرنا جنہیں آخری شیر کر دیاں بھی انہیں آخری انہیں کہنا میں تے تانوں آخری نات دا آخری شیر آکھیا سی نا, تساں سمجھے ہو رہے ہونی آخری شیر پڑھنا. وہ جدا کام نہیں کرنا, میں واقعی جانا ہے اگے بھی پروگرام تے پہنچنا ہے انشاءاللہ. توجہ حاضر ہے. اوے گواچتے نہیں گئے کتے. یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایتھوں دا نا ایک بڑے معتبر عالم دین ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا. سعودیہ بندہ چلا گیا, وہ جو میلاد کو نہیں مانتا. کتنے ٹر گیا؟ تسی تے نہیں ٹر گئے, بیٹھے ہو. کتنے ٹر گیا؟ کتنے گیا؟ او دا میلادیاں نال تعلق نہیں سی, او دا فسادیاں نال تعلق سی. او ٹر گیا سعودیہ, او دا پتر بیمار ہو گیا. میں مختصر کرنا, او دا پتر بیمار ہو گیا میاں صاحب. تو اونوں نا او کمرے چ بیٹھ کے پیا روے. او دے نال دے کمرے چ نا 2 ہندو رہندے سے. وہ آئے وہ پتہ لین تو انہوں پوچھا بھائی کی گل رونا پیا؟ انہیں کہا رواں کیوں نہ, میرا ایک ہی پتر ہے تے بڑا بیمار ہے. ایک ہی پتر ہے تے بڑا بیمار ہے تے میں پریشان بیٹھا ہوں, میں نہ واپس جاؤں نہ کی کراں. آندا وہ ہندو کہنے لگے, اے اس بندے نے آپ داستان سنائی. وہ ہندو کہنے لگے چلا ہوئے ہیں جے پتر بیمار ہے تے ایتھے کول ہی تے تیرے نبی رہندے نے, کول ہی تے تیرے نبی, تے جاؤ نہ دے کول کہہ جا کے تیرے کہن دی دیر ہونے شفا مل جانی ہو. اے ہندو پہ انہوں آکھن, وہ آکھن لگا کہ بھائی میں نہیں اتھے جانا, اتھے جا کے گل کرنا شرک ہوندی ہے. انہیں کہا تو یہ گل پہ کرنا, آ پھر تینوں میں اپنے پنڈ دے ایک ہندو دی گل سناواں. وہ کہندے نے وہ 2 بندے گل سنا لگے کہ ایک ساڈے پنڈ چ سی گوالا, او دا نام سی چھوٹو رام. گوالا آکھدے نے دودھ دین والے نوں.
آندے نے دا نام سی چھوٹو رام، او دا کم کی سی؟ او دا ایسا دل لگا میلاد دے نال، آندے نے وہ اپنے پنڈ دے وچ دیکھنا نا کہ جتھے بھی مسلماناں نے میلاد دی محفل رکھی ہے وہ سارے کام چھڑ کے پیچھے بہ کے میرے نبی دا میلاد سندا رہندا سی۔ ٹھلے تے نہیں پے گئے؟ وہ ٹھلے پے گئے ہو؟ جڑا ٹھلا پے گیا اور رہن دے، جڑا نہیں پیا سبحان اللہ تے کہہ چھڑے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ جاگتے حواس میں بات ہو۔ توجہ حاضر ہے؟ آندنے ہو دا کام ہی ہے کہ میلاد دی محفل وچ بیٹھ جاندا ہے تے میلاد سندا رہندا ہے۔ اب آخری بات گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آندنے دا کام ہی ہے کہ میلاد دی محفل وچ بیٹھ کے میلاد سندا رہندا ہے۔ بالآخر ہویا کی؟ آندنے آہستہ آہستہ رب نے کرم کیتا، وہ امیر ہو گیا۔ امیر ہو گیا تے او دا وقت وصال آ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ جس ویلے فوت ہو گیا نا، ایسی ہندو انہوں ہندوان نے رکھ کے تے ساڑنا شروع کیتا۔ ہندو دفنان دے نے کہ ساڑ دے نے؟ بولو ساڑ دے نے۔ آندے نے فٹا فٹا ساں لکڑا رکھ کے انہوں ساڑن دی کوشش کی تھی، ایک واری ساڑیا، لکڑا رکھ کے انہوں ویچ رکھ کے آگ لا دیتی۔ آندے نے ساریاں ہی لکڑا بل گئیاں نے پر دا ایک وال بھی نہیں سڑیا۔ سنی ذرا جڑا میلاد دی محفل جا کے بیٹھا، اندر ساریاں لکڑاں سڑ گئیاں، دوجی بار رکھیا پھر ساریاں لکڑاں سڑ گئیاں، او دا پھر ایک وال نہیں چھڑیا، تیجی بار ساڑ رکھیاں، تیجی بار پھر ساریاں لکڑاں سڑ گئیاں، او دا ایک وال نہیں چھڑیا۔ اندر جدوں تیجی بار بھی یہی حال ہو گیا نا تے او دی پٹی آ گئی پج دی تے آکھن لگی بھائی او اینو نہ ساڑو، اینو جنی بار مرضی ساڑ لو، اینے نہیں جے سڑنا۔ انہاں کیا انہیں کیوں نہیں سڑنا؟ یہ تو بڑے بھی سڑتے رہے انہیں کیوں نہیں سڑنا؟ انہیں کہا انہیں نہیں سڑنا ہونا۔ انہیں کہا کیویں نہیں سڑنا؟ انہیں کہا ایک گل ہے جڑی میں تہاڈے کولوں لکائی، ہن توجہ نہ سنیا جے گل ختم ہو گئی ہے میری۔ کہنے لگی ایک گل ہے میں جڑی تہاڈے کولوں لکائی ہے۔ انہیں کہا کیڑی لکائی؟ انہیں کہا گل اے وے کہ اے آخری جدوں ویلا سی تہاڈوں پتہ نا کہ ساری زندگی مسلمانہ دے نبی دا میلاد سندا رہیا ہے۔ انہیں کہا سانوں پتہ پر رہا ہندو ہی ہے۔ انہیں کہا پھر سنو جدو آخری ویلا سی نا تے منوں نیڑے کر کے کہنے لگا تو میری گھر والی ہے تے گواہ ہو جا، میں جڑے نبی دا ساری زندگی میلاد مناندا سندا رہیا نا، گواہ رہی میں اسے نبی دا نوکر ہو گیا ہاں۔ میں ایمان لیندا اس نبی دے اوتے تے میں جس ویلے مر جانا تے انہاں نوں نہ دئیں، انہاں ساڑنا ہے۔ جڑے مسلمان ہوندے نے ساڑتے نہیں، وہ دفناندے نے تے انہاں نوں نہ دئیں بلکہ مسلماناں نوں دئیو مینوں دفنا دیاں گے۔ وہ کہنے لگی میں انہوں آکھیا تو ہن ساڈی نک وڈھان لگا، ساری عمر ہندوؤں چ لنگائی اساں بھی لنگائی، تیرے تو مر جائے گا تے بعد چ اسی رشتہ داراں چ کیویں رہواں گے؟ اے کم نہیں ہونا۔ مر جا جے تو مر چلنا تے مر جائیں جی، اے کم نہیں ہونا، میں نہیں تیری کو گواہی لیندی۔ انہیں پھر آکھیا لگا مینوں ساڑیا جے نا، مینوں دفنایا جے، کہ ایسے نہیں منتے۔ انہیں تیجی بار پھر آکھیا، انہیں کہا مینوں ساڑیا جے نا، مینوں دفنایا جے، توڑا توجہ کر کے بیٹھے آجے۔ کہنے کی 3 بار انہیں آکھیا سی، میں 3 بار آکھیا سا ساڑا ہے، تے پھر کہنے لگا اچھا جی ایک گل ہے، پھر تسی ساڑ لیا جے، جدہ میں کلمہ پڑھے ہو اپنے آگے بچا لے۔ آئے 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 تے تہاڈا دل کیتا تسی ساڑ لیا جے تے پھر جو آپ ہی آ کے بچا لے گا۔ جو بی بی جڑی ہندنی سی وہ کہنے لگی آندھی اینوں نہیں جے آگ لگنی، کیوں؟ او مینوں لگدا ہے انہاں دا نبی آ گیا۔ میں کہتا ہوں جو ساری زندگی ہندو رہے، پھر یہاں میں اگر آپ کی اجازت ہو، میرے ٹائم پورا ہو گیا، ایک 2 منٹ کی بات کروں یا رہنے دیں؟ جے تھک گئے ہو تو پھر خیر ہے، جے نہیں تو کہتے چھڑو سبحان اللہ۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں حضرت بابا فرید اسی پر آپ نے اسرار الاولیاء میں لکھا، فرمان لگے کہ قارون نو جس ویلے سزا بھی ہونڈے ہی سیدھا تو تھلے جاندا جائے، تسدا جائے، زمین وچ تسدا جائے، تے انہوں کسے پوچھ لیا کہ بھائی تو تھلے زمین وچ جاندا جانا ہے، ایک عذاب تینوں کدوں پہ ہوندا ہے؟ قارون جن رب نو نہیں منیا انہوں سزا بھی ہوندی، وہ تھلے پہ جاندا ہے، انہوں تے عذاب پہ ہوندا۔ انہوں کسے پوچھ لیا بھائی تو عذاب وچ جاندا جانا ہے، وہ کدے تو ہویا ہے؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ دی نافرمانی کیتی ہے۔ میں اللہ دے نبی دا نا لینا بھی ثواب ہے، لو حضرہ میں نہیں آواز آئی، میں موسیٰ دی نافرمانی کیتی ہے، لہذا اے موسیٰ دی نافرمانی
بابا فرید لکھتے ہیں کہ جس لئے انہیں موسیٰ آکھیا رب نے فوراً فرشتیاں نو آکھیا او فرشتیو عذاب روک دیو، عذاب روک دیو تھوڑی دیر آسے، یا اللہ تے کافر ہے، فرمایا ہاں روک دیو، یا اللہ تینو منیا ہی نہیں، ہاں روک دیو عذاب، یا اللہ تیرے نال تیرے حکمہ دی نافرمانی کرتا رہا ہے، فرمایا ہاں روک دو، ربا کیوں؟ کہا تو نے دیکھا نہیں ہے اس کی زبان پر میرے نبی کا نام آ گیا ہے۔ آپ نے کہا سنے کوئی کافر بھی ہو ایک بار موسیٰ کہے رب اس کا عذاب روک لیتا ہے، تے جڑا ساری زندگی محمد محمد کرے کس بات؟ لوگو آؤ ہم بھی اپنے اس نبی اپنے پیارے نبی کے اس میلاد کی محفل میں شریک ہو جائیں، مگر یاد رکھنا صرف میلاد نہیں منانا، میلاد والے نو بھی منانا ہے، صرف میلاد نہیں منانا، میلاد والیاں نو بھی منانا ہے۔ یاد رکھو چوری دی بجلی لا کے لیٹاں بالن نال میلاد نہیں ہو جانا، کسے دے پھٹے تو چوری بیٹھ چوک کے لا لین میلاد نہیں ہو جانا، صرف چوری دیاں چنڈیاں کوئی اٹھا کے تے لہران لگ انج میلاد نہیں، میلاد کی میں ہونا ہے کسے دا حق کھا دے تے واپس کر دے میرا نبی راضی ہو جائے گا، جے نمازہ نہیں سا پڑھدا اج تہیہ کر لے پانچ پوریاں کر لے میرا نبی راضی ہو جائے گا، آج تو تہیہ کر لے میں چونٹ چھڑ دیاں گا میرا نبی راضی ہو جائے گا، آج تو تہیہ کر لے میں روزانہ بلا ناغا اپنے نبی دی ذات اتے درود و سلام پڑھدا رہواں گا میرا نبی راضی ہو جائے گا۔ میں یہی آکھاں گا دونوں عالم میں تجھے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں۔ سب بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے میرے ساتھ پڑھیں، سب بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے میرے ساتھ پڑھیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے پڑھ لیں، میں نے آپ کو ویسے کہا نہیں پہلے لیکن اب پڑھ لیں۔ حضور آ گئے ہیں، 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 ظہور آ گئے ہیں، حضور 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 آ گئے۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا۔ خبر آمنہ حلیمہ کو پہنچی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں۔ اب آپ پڑھیے نا ذرا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ضرور آ گئے ہیں، حضور 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 آ گئے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے تو دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔